لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو وفاقی جمہوریہ جرمنی کے صدر فرینک والٹر اسٹینمائر کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے۔ دونوں لیڈروں کی بات چیت کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات اور موجودہ علاقائی اور بین الاقوامی حالات کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد امور کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کو یوکرین کے وزیر خارجہ دومیترو کولیبا کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے۔ فون کال کے دوران روس اور یوکرین کے درمیان جاری لڑائی کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی اور اس کے اثرات پر قطر کی گہری تشویش کا اظہار کیا اور شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ صورتحال کو بگڑنے سے بچانے کے لیے اور بحران کا پرامن حل تلاش کرنے کے لیے فوری طور پر مربوط کوششیں کرنے کی ضرورت ہے۔ وزارت خارجہ کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی نے، جو اس وقت البینیا کے دورے پر ہیں، کل جمہوریہ البینیا کی نائب وزیر برائے خارجہ اور یورپی معاملات میگی فیڈن کے ساتھ ملاقات کی، جس کے دوران دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعاون کے تعلقات کا جائزہ لیا گیا۔ ملاقات میں جمہوریہ البینیا میں قطر کے سفیر علی بن احمد المری اور وزارت خارجہ میں یورپی امور کے شعبے کے ڈائریکٹر سفیر سعود عبداللہ زید المحمود نے بھی شرکت کی۔ وزارت تجارت اور صنعت کے انڈر سیکرٹری سلطان بن راشد الخاطر سے امریکہ کی بزنس کونسل فار انٹرنیشنل انڈرسٹینڈنگ کے وفد نے ملاقات کی ہے، جس کی قیادت کونسل کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین جیمز نیولز کر رہے ہیں۔ ملاقات کے دوران تجارت، سرمایہ کاری اور صنعت کے شعبوں سے متعلق متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزارت تجارت اور صنعت کے انڈر سیکرٹری نے پرائیویٹ سیکٹر کی مدد کے لیے ریاست قطر کی قائم کردہ کامیاب اقتصادی پالیسیوں پر روشنی ڈالی، جن سے غیر ملکی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ بزنس کونسل فار انٹرنیشنل انڈرسٹینڈنگ سن 1955 میں قائم کی گئی تھی۔ یہ ایک غیر منافع بخش تنظیم ہے جس کا مقصد بین الاقوامی کمپنیوں کو تربیت اور مشاورت فراہم کرنا ہے۔ قطر اور جمہوریہ روانڈا کے درمیان دفاعی تعاون کے لیے مفاہمت کی ایک یادداشت MOU پر دستخط کیے گئے ہیں، جس کا مقصد دونوں ممالک کے مابین موجودہ تعلقات کو فروغ دینے کے علاوہ دفاع اور سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون پر مبنی فریم ورک کو مضبوط بنانا ہے۔ اس MOU پر قطر کی جانب سے مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل پائلٹ سالم بن حمد النور، جبکہ جمہوریہ روانڈا کی جانب سے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل جین بوسکو کرزورا نے دستخط کیے۔ قطر کی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف اس وقت جمہوریہ روانڈا کے دورے پر ہیں۔ وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 156 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 147 کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے، جبکہ 9 کیسز کا تعلق ان مسافروں سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ آئے ہیں۔ وزارت صحت نے کرونا وائرس کے مزید 384 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی بھی تصدیق کی ہے، جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 3,54,751 ہو گئی ہے۔ ادھر کووڈ 19 قومی ویکسینیشن پروگرام کے تحت اس پروگرام کے آغاز سے لے کر اب تک لوگوں کو ویکسین کی 6,03,68,334 ڈوزز دی جا چکی ہیں، جبکہ اب تک دی گئی بوسٹر ڈوزز کی تعداد 1,02,63,133 ہو گئی ہے۔ اس طرح ویکسین کی 2 ڈوزز لینے کے بعد قطر کی ٹوٹل آبادی کے 88% لوگ مکمل طور پر ویکسینیٹڈ ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت عامہ نے وزارت تربیت و تعلیم اور اعلیٰ تعلیم اور پرائمری ہیلتھ کیئر کارپوریشن کے تعاون سے ملک کے اندر مارچ کے وسط سے ٹیٹنس، ڈپتھیریا اور ووپنگ کاف یعنی تشنج، خناق اور کاری کھانسی کے خلاف سالانہ ویکسینیشن مہم شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس مہم کے تحت قطر کے سرکاری اور پرائیویٹ اسکولوں میں جماعت 10 اور 11 کے طالب علموں کو مذکورہ بیماریوں سے بچاؤ کے لیے ٹیکے لگائے جائیں گے۔ یہ مہم ہر سال چلائی جاتی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ یوکرین پر روس کے حملے کے جواب میں روس کے خلاف یورپی یونین کی جانب سے مالی پابندیوں کے بعد
جاپان کی حکومت نے روس کے مزید 4 بینکوں کے اثاثے منجمد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس سے پہلے یورپی یونین نے روس کی تجارت اور رقوم کی منتقلی میں رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے سوئفٹ کے نام سے معروف انٹرنیشنل پیمنٹ نیٹ ورک میں شامل روس کے 7 بینکوں کو خارج کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ ٹوکیو حکومت پہلے ہی روس کے 3 دیگر بینکوں کے اثاثوں کو منجمد کرنے کا اعلان کر چکی ہے۔ روس پر جاپان کی پابندیوں کا اطلاق 2 اپریل سے ہوگا۔ جاپان کے وزیر خارجہ شونیچی سوزوکی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ جاپان یورپی یونین کے فیصلے کی حمایت کرتا ہے اور وہ اس کے ممبر ملکوں کے ساتھ مل کر ان پابندیوں کو مکمل طور پر امپلیمنٹ کرنے میں مدد دے گا۔ ادھر عالمی بینک نے بھی روس اور بیلاروس میں اپنے تمام پروگراموں کو فوری طور پر روک دینے کا اعلان کیا ہے۔ ایک بیان میں عالمی بینک نے کہا ہے کہ اس نے سن 2014 کے بعد سے روس کے لیے کسی نئے قرض یا سرمایہ کاری کی منظوری نہیں دی۔ اسی طرح سن 2020 کے وسط سے بیلاروس کے لیے کسی نئے قرض کی منظوری نہیں دی گئی۔ جرمنی کی خبر رساں ایجنسی ڈی پی اے کی رپورٹ کے مطابق جرمنی کی حکومت نے یوکرین کو مزید ہتھیار سپلائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ یوکرین کو 2700 اسٹریلا طیارہ شکن میزائل مہیا کرے گی۔ ڈی پی اے کی رپورٹ کے مطابق یہ میزائل سوویت میڈ ہیں جو مشرقی جرمنی کی نیشنل پیپلز آرمی کے سابقہ ذخیرے سے حاصل کیے گئے ہیں۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے 26 فروری کو جرمنی کی حکومت نے اعلان کیا تھا کہ وہ یوکرین کو 1000 میزائل لانچرز اور زمین سے فضا میں مار کرنے والے سٹنگر میزائل فراہم کرے گی۔ روس کی فوج نے یوکرین کے جنوب مشرقی علاقے میں واقع زپوریشیا ایٹمی بجلی گھر پر قبضہ کر لیا ہے۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ ان کے ملک پر روس کی فوج کے حملوں کو ختم کرنا بہت ضروری ہے اور اگر اس دوران ایٹمی دھماکہ ہو گیا تو یورپ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ رپورٹس کے مطابق آج یوکرین کے دارالحکومت کیو میں شدید دھماکے ہوئے۔ صدر زیلنسکی نے ایٹمی بجلی گھر پر حملے کے بعد روس پر جوہری دہشت گردی کا الزام عائد کیا ہے۔ ادھر جرمنی کے چانسلر اولاف شولز نے انکشاف کیا ہے کہ معاہدہ شمالی اوقیانوس کی تنظیم نیٹو یوکرین کی جنگ میں حصہ نہیں لے گی۔ دوسری جانب بیلاروس میں جاری مذاکرات کے دوسرے دور میں شریک روس اور یوکرین کے وفود نے اعلان کیا ہے کہ شہریوں کو نکالنے کے لیے ہیومینیٹیرین کوریڈورز قائم کرنے اور عارضی جنگ بندی کے بارے میں مذاکرات میں مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ پیر کے روز دونوں فریقوں کے مابین مذاکرات کا پہلا دور کسی نتیجے پر پہنچے بغیر ختم ہو گیا تھا۔ یوکرین سمجھتا ہے کہ مذاکرات کا بنیادی مقصد فوری جنگ بندی اور روسی فوج کا انخلا ہے۔ فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون نے کہا ہے کہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن پورے یوکرین پر کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں اور یوکرین میں روسی فوجی آپریشن کی شدت کا مرحلہ ابھی باقی ہے۔ انہوں نے یہ بات روس کے صدر کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کے بعد کہی۔ انہوں نے کہا کہ پوٹن یوکرین کو شکست دینے کے اپنے عزم پر قائم ہیں۔ میکرون نے ولادیمیر پوٹن پر واضح کیا کہ آنے والے وقت میں روس کو یوکرین پر حملے کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ اور پاکستان کے شمال مغربی شہر پشاور میں آج ایک مسجد کے اندر زوردار بم دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں 30 سے زیادہ لوگ ہلاک اور درجنوں دیگر زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں سے کئی کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ دھماکہ اس وقت ہوا جب لوگ جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں جمع تھے۔ رپورٹس کے مطابق 2 مسلح حملہ آوروں نے مسجد کے باہر پولیس پر فائرنگ کی۔ جوابی فائرنگ میں ایک حملہ آور اور ایک پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے۔ دوسرا حملہ آور مسجد میں داخل ہو گیا اور پھر بم دھماکہ ہوا۔ اس دہشت گردی کی کارروائی کی کسی گروپ نے فوری طور پر ذمہ داری قبول کرنے کا اعلان نہیں کیا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر کو وفاقی جمہوریہ جرمنی کے صدر کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اور ان کے یوکرین کے ہم منصب کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران روس اور یوکرین کے مابین کشیدگی کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے۔ روس کی فوج نے لڑائی کے دوران یوکرین کے جنوب مشرقی علاقے میں واقع زپوریشیا ایٹمی بجلی گھر پر قبضہ کر لیا ہے۔ اور پاکستان کے شہر پشاور میں آج ایک مسجد کے اندر زوردار دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں 30 سے زیادہ لوگ ہلاک اور درجنوں دیگر زخمی ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔
ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا دوسرا بلیٹن ختم ہوا. ہمارا اگلا بلیٹن صبح 9 بجے پیش.